الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق اللہ العظیم۔ معزز و موقر علماء کرام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ نے دنیا میں دوسری مخلوقات کے ساتھ ایک اعظم، اشرف اور قیمتی مخلوق انسان کی شکل میں پیدا فرمائی ہے، اور پھر اس کی عظمت اور وقعت بڑھ جاتی ہے اگر اس انسان میں ایمان کی دولت شامل ہو جائے۔ اس ایمان کی دولت کی بنیاد اور نسبت پر پھر وہ مخلوق یعنی انسان جانوروں، چوپایوں اور ان کی فہرست تو کیا بلکہ ان کی مشابہت سے نکل کر صحیح معنی میں انسان بن پاتا ہے۔ اگر انسان بن کر پیدا ہوا ہے لیکن وہ اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اپنی آنکھ، کان اور ناک کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اپنے دل کا غور و فکر کے لیے استعمال نہیں کرتا، تو پھر قرآن کریم کی زبان میں وہ انسان نہیں ہے بلکہ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اب جب انسان کو انسان بن کر رہنے کے لیے یہ ضروری ٹھہرا کہ وہ اپنے دل کا، اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے، تو اس کو ایک پیغام یہ بھی دیا گیا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں جہاں بہت سی چیزوں میں اللہ کی معرفت، اللہ کی قدرت، اللہ کی پہچان اور اللہ کی یاد کی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ سالوں کا آنا اور جانا بھی ہے، ایام کا ختم ہونا اور نئے ایام کا، نئے سال کا آغاز بھی ہے۔ ایک مومن دنیا کی کسی بھی چیز پر سرسری نظر نہیں ڈالتا بلکہ وہ گہرائی والی نظر ڈالتا ہے اور اس سے سبق لیتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج شاید اسلامی سال کا آخری دن ہو، اور آج نہ ہو تو آئندہ کل تو یقینی طور پر ہے۔ ذی الحجہ کا 29واں دن ہے آج، اگر چاند ہو گیا تو کل سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوگا، اور اگر چاند نہیں ہوا تو پرسوں سے تو بہرحال نئے سال کا آغاز ہوگا۔ عربی کے ایک شاعر نے اس حقیقت کو سمجھایا ہے، داد دینی چاہیے اس کو، کہ اس نے ایک شعر میں انسان کو جھنجھوڑا ہے، اور اس کے سبق کا، اس کے پیغام کا خلاصہ یہ ہے
کہ عقل مند لوگ نیو ایئر مناتے نہیں ہیں، عقل مند لوگ نئے سال کے آنے پر ناچتے کودتے گاتے نہیں ہیں، بلکہ وہ افسوس اور غم کرتے ہیں کہ نئے سال کا آنا گویا میری عمر کے 1 سال کا کم ہو جانا ہے۔ عربی کا شاعر یوں کہتا ہے، یسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، کہ آدمی کو یہ بات سطحی نظر کے اعتبار سے تو بڑی خوش کرتی ہے کہ نیو ایئر، اسی لیے آپ نے یورپین تہذیب کے دلدادہ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب 31 دسمبر آتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے ہیں ہیپی نیو ایئر کا، اور 31 دسمبر کو نہ جانے کیسے کیسے طوفان اور پٹاخے اور اللہ جانے کیسی کیسی رسومات اور خرافات ہوتی ہیں، شراب بھی جم کر پی جاتی ہے، زنا بھی اتنا جم کر ہوتا ہے کہ نہ پوچھے بات۔ لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ مسلمانوں کے یہاں نئے سال کی آمد پر کوئی خوشی منائی جاتی ہو؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ مسلمان محاسبے کا مکلف کیا گیا ہے، محاسبہ، جائزہ لینا، سروے کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بخاری شریف میں کتاب الایمان میں سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت آئی ہے کہ 3 چیزوں کو جو آدمی جمع کر لیتا ہے وہ گویا پورے ایمان کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ مجھے ان تینوں پر گفتگو نہیں کرنی ہے، اس میں سے پہلی چیز بتائی گئی الانصاف من نفسک، اپنا محاسبہ کرنا، اور بعض محدثین نے ترجمہ کیا اپنا جائزہ لینا۔ اب آج یا کل 1 سال ختم ہو کر آئندہ سال نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، تو ہمیں چوکنا کرنے کے لیے دھیان سے سنیے، قرآن کریم کی آیات ایسے موقعوں پر ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ ایک عقیدہ رکھو، مسلمان ہونے کے ناطے ضرور ایک عقیدہ اور مانیتا مضبوط رکھو کہ کوئی کام، کوئی اوکیزن، کوئی تقریب، کوئی فیسٹیول ایسا نہیں ہے جس کے باب میں کتاب و سنت کی ہدایت اور رہنمائی موجود نہ ہو، اس لیے کہ اسلام جذبات کو کچلنے کے لیے نہیں آیا، جذبات کا رخ پلٹنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کوئی جذبہ مارا نہیں، خوشی ہے خوشی مناؤ۔ جیسے ایک حدیث شریف میں آیا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہاں کے لوگ سال میں 2 دن خوشی کے مناتے ہیں، نئی روز اور مہرجان۔ وہ نئی روز اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، نیا روز، نیا دن، جیسے نیا دن شروع ہوگا کل سے یا پرسوں سے، نئے سال کا آغاز ہوگا، تو وہ لوگ نئی روز پر خوشی مناتے تھے۔ اور ایک دن تھا مہرجان نام کا جس کو وہ عید کے طور پر مناتے تھے۔ تو حضور نے اپنے صحابہ کے جذبات کو کچل کر یہ نہیں کہا کہ نہیں اسلام میں کوئی خوشی وشی، کوئی انجوائے، یہ نہیں۔ اسلام انجوائے فل لائف، لطف بھری لائف، خوش دلی والی زندگی گزارنے کی تلقین ہی نہیں، تشکیل بھی کرتا ہے۔ عید کا دن تھا،
سوڈانیز قوم کے لوگ جو مدینہ میں بستے تھے وہ تیر اندازی اور نیزہ بازی کر رہے تھے. حضور نے حضرت عائشہ کو بلایا باقاعدہ اور فرمایا کہ یہاں اپنا منہ رکھو اور پیچھے کھڑی رہو تاکہ پردہ بھی ہو جائے اور دیکھو وہ لوگ کیسا کھیل کھیلتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ خوشیوں میں شرکت کی ہی نہیں بلکہ کروائی. اور وہ جو خشک ذہن ہے جس کا کچھ لوگ اپنے قول سے اور کچھ لوگ اپنے حال سے ایک پیغام دیتے ہیں کہ میرج لائف از اونلی فار کچن نیور ایور. میاں بیوی کی زندگی صرف کچن کے لیے نہیں ہے. عورتوں کا یہ جو ایک تصور ہم نے بنایا ہے کہ عورت یعنی کچن کی خدمت کرے ورنہ اس کو کسی خوشی میں کسی تقریب میں اور کسی پروگرام میں شرکت کی گنجائش نہیں ہے، یہ غلط نظریہ ہے. اسلام اس کا فیور بالکل نہیں کرتا. اس نظریے کو کچھ لوگ سمجھاتے ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے عورتوں کے دماغ پر غلط نقوش ثبت کرتے ہیں جس کی وجہ سے عورتیں فریڈم کو چاہتی ہیں اور باہر نکل پڑتی ہیں، جو غیر فطری عمل ہو جاتا ہے. حضور نے حضرت عائشہ کو باقاعدہ بلایا اور فرمایا دیکھو یہ لوگ کیسا کھیل رہے ہیں. اب ماشاءاللہ آپ لوگ عقل مند ہو، ہر جمعہ کو نئے نئے مقررین کے خطاب سنتے ہو، اس لیے ایک علمی بحث بھی چھیڑوں. وہاں ایک بحث چھیڑ دی بعض محدثین نے کہ حضرت عائشہ حضور کے کندھے مبارک پر سر رکھ کر وہ اجنبی لوگوں کو، پرائے لوگوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہی تھی، تو کیا عورت کے لیے پرائے مردوں کو دیکھنا جائز ہے؟ ایک بحث یہ چھڑ گئی. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے تو پرائی عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن عورتوں کے لیے پرائے مردوں کو دیکھنا جائز ہے اس شرط پر کہ وہ دیکھنے میں تلذذ، استمتاع اور مزے لینے والی نیتیں نہ ہوں. اس لیے کہ بہت اچھی دلیل دی ہے کہ عورتوں کو تو پردہ کرنے کا حکم آیا ہے تاکہ ان کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھ نہ سکے، لیکن شریعت میں کہیں بھی مردوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں آیا کہ مرد یہ اپنا چہرہ چھپا کر ہی رہے. پتہ چلا کہ عورت خرید و فروخت کرنا ہو، کوئی سرکاری کام کاج ہو تو وہ پرائے مرد کو دیکھ سکتی ہے. اور اس کی بھی وجہ لکھی کہ عورت اگرچہ کثیرت الشہوت ہو لیکن وہ عظیمت الصبر بھی ہے، کہ عورت اس کے اندر صبر، شرم اور حیا یہ بہت زیادہ ہے، اور مرد کے اندر شرم و حیا اتنی نہیں ہوتی جتنی عورت کے اندر ہوتی ہے. اس کو پابند بنایا گیا کہ تم پرائی عورت کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن عورت کو اجازت دی گئی کہ وہ ضرورت کے موقع پر پرائے مرد کو دیکھ سکتی ہے. لیکن اس سے زیادہ بہتر بات بعض محدثین نے لکھی، کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ حضرت عائشہ ان مردوں کو نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ ان کے کھیل کو دیکھ رہی تھی. مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ مردوں کو دیکھنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. حضور نے تو ان کو فرمایا تھا ان کے کھیل کو دیکھو. بہرحال میری گفتگو یہ چل رہی ہے کہ اب نیا سال آج سے کل سے شروع ہونے جا رہا ہے. ہم لوگوں نے عجیب تماشا مچا رکھا ہے، واٹس ایپ پر ایک دوسرے کو مبارکباد بھیجتے ہیں اور معاملہ ختم ہو گیا. قرآن کریم ایسے موقع پر رہنمائی کیا کرتا ہے؟ ایک تو قرآن جھنجھوڑتا ہے، متنبہ کرتا ہے. فرماتا ہے قرآن اولم نعمرکم، ہم نے تم کو اتنی عمر دی تھی کہ ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ سنبھلنے والا سنبھل جائے. ہاں ہم نے تم کو اتنا موقع دیا تھا، ہم نے تمہارے بال سفید کرنے تک تم کو زندہ رکھا تھا، ہم نے تم کو دادا بنانے تک زندہ رکھا تھا. یہ تفسیر کی گئی ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آدمی کا دادا نانا بن جانا یہ خطرے کی گھنٹی ہے.
اب آپ بولو گے مولانا عجیب بات کر رہے، لوگ تو مبارکباد دیتے ہیں کہ مبارک ہو کہ آپ دادا بن گئے۔ حدیث شریف میں آیا دادا بنے یعنی وارننگ الارم بج گیا، جیسے گاڑیوں میں وارننگ الارم آج کل بج رہا ہے۔ یہ جو نئی کارز آئی ہے، وہ نئی کار میں اگر آپ اوور اسپیڈ جاتے ہیں، میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا، 90s کی بات ہے، تو وہاں تو اس زمانے سے آ گئی تھی، ہندوستان میں ویسے بھی چیزیں 50 سال کے بعد آتی ہیں، تو اب یہ نئی گاڑیاں جو آنے لگی ہیں اس میں اگر 100 کی اسپیڈ کے اوپر آپ جا رہے ہیں تو ٹن 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 بجنے لگتا ہے، وہ اشارہ ہوتا ہے کہ آپ اسپیڈ کے اوور جا رہے ہیں اور یہ غلط کام ہے، ایکسیڈنٹ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ تو ایسے ہی حدیث شریف میں آیا دادا بن گئے، سمجھ لو کہ اب پوتے نے جگہ سنبھال لی، اب آپ کو گھر میں سے جگہ خالی کرنے کا وقت آیا ہے، کسی بھی وقت گھنٹی بجے گی اور ملک الموت آ کر پکڑ لے گا۔ بال سفید ہو گئے، سمجھ لو چاہے کتنے بھی کالے کرواؤ، ڈائی کرواؤ، مہندی لگاؤ، جائز ناجائز کے زبردستی بھی فتوے لاؤ، زبردستی کے نہ مول صاحب یہ تو ایما کیمیکل نہیں لگتا نے حکیم چیچی والا એવું કહેલું છે کہ ایک دم ہربل છે نہ فلانی کا، یہ کتنے بھی فتوے لاؤ لیکن چھپتا نہیں ہے، ایک آدھ بال تو ظاہر کر دیتا ہے کہ اصل سفیدی ہے، اس پر پردہ، اور کچھ بھی چھپاؤ پر ٹاٹیا جو چالے نہیں نہ تیج خبر پڑی جائے کہ آپ پچانا اوپر گیلا ہے، اس لیے کہ اس کو تو اسٹیل کے بنائے نہیں جا سکتے۔ میرے بھائیو یہ صرف ہنس کر گزارنے کا موقع نہیں ہے، خدا نے مجھ کو اور آپ کو موقع دیا، اگر اللہ چاہتے تو 20 سال کی عمر میں ہم کو ختم کر دیتا، کون روک سکتا تھا اس کو؟ ہاں ارے پیدا ہوتے ہی ختم کر دیتا، لیکن اللہ کا احسان نہیں ہے کہ اس نے 40 سال 50 سال کی عمر دی، مزے اڑانے کے موقع دیے، اور بینک میں یعنی آخرت کی بینک میں اعمال پر اعمال، اعمال پر اعمال جمع کرنے کا چانس دیا، اور اگر ان اعمال میں کچھ کوتاہی ہوئی ہو تو توبہ کرنے کا بھی موقع دیا۔ یہ جو سال گزرتے چلے جا رہے ہیں اور کورونا میں ہمارا بچ جانا اور مصیبتوں کے باوجود، بیماریوں کے باوجود ہمارا بچ جانا، یہ ہمارے لیے جہاں نعمت ہے نا، وہاں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم تم کو کورونا میں مار کر شہادت کی موت دے دیتے۔ ایک بہت بڑے مالدار صاحب تھے بمبئی میں، بہت بڑے مالدار تھے، نیکیوں کا کام بھی بہت کرتے تھے، لیکن ان کو اچانک یہ ڈکلیئر ہوا کہ پھیپھڑوں کا کینسر ہے بیچارے کو، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ میں نے ایک بہت بڑے بزرگ کی خدمت میں یہ بات رکھی کہ حضرت دعا کرنا کہ فلاں صاحب کے پھیپھڑے میں کینسر ہو گیا، اور ڈاکٹر نے بولا ہے کہ یہ پھیپھڑے کے کینسر میں آدمی 11 مہینے سے زیادہ جی نہیں سکتا، زیادہ سے زیادہ 11 مہینے جیتا ہے، پھر لنگز کام کرنا ختم کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ والے نے بہت زبردست بات کہی تھی جس نے میرے دل کو ایک جھٹکا لگایا، فرمایا کہ مفتی صاحب وہ صاحب کو میں بھی جانتا ہوں، بہت نیک آدمی تھے، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کرے، لیکن ان سے جو کچھ تھوڑی بہت گڑبڑ ہو گئی ہوگی نا، اللہ یہ کینسر کے ذریعے ان کو دھلا دھلایا کر کے، پاک صاف کر کے، شہادت کا درجہ دے کر اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اس لیے اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اللہ والوں کی نظریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مصیبتوں کو نعمت کی شکل میں پیش کر دیتے ہیں۔ مسلمان کے لیے کوئی بیماری نقمت اور کوئی بیماری مصیبت نہیں ہوتی بشرطے کہ وہ اس بیماری سے سبق لیتا ہو۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری تو ہر ایک کو آتی ہے، دھیان سے سنو اس حدیث شریف کو، فرمایا بیماری کے بعد، مصیبت کے بعد اگر آدمی کی زندگی میں چینجنگ آئے تو سمجھ لو کہ وہ بیماری اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعام تھی۔ کتنی پیاری بات فرمائی کہ بیمار ہونے کے بعد، کوئی مصیبت آنے کے بعد آدمی کی زندگی کا رخ بدل جائے تو سمجھ لو کہ اس کا ایمان پختہ ہے کہ اللہ نے اس کو ٹرن کرنے کا موقع دیا۔ اس کو میں ایک آسان مثال سے سمجھاؤں، آج کل یہ ہائی وے پر روڈ بنے ہوئے ہیں، دھڑا دھڑ گاڑیاں چلتی ہیں، اگر آپ نے ذرا سی رانگ سائڈ پر ڈال دی تو پریشان ہو جاتے ہو نا کہ اللہ جانے ہوئے کیارے یو ٹرن آؤ ہے نے پاچھا آپ نے ٹرن لے ہو نے یو ٹرن آواز نہیں 20-25 کلومیٹر ہو دی
ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آگے چلتے ہوئے کوئی یو ٹرن نہیں آتا تو کتنا پیٹرول ڈیزل جلتا ہے، ڈرائیور کی طاقت جلتی ہے اور اپنا وقت پر تب جا کر یو ٹرن، اور اگر فوراً یو ٹرن آ گیا تو اپن کیا کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے یار کہ گاڑی کو صحیح رخ پر موڑنے کا موقع آ گیا۔ یہ بات حضور نے فرمائی کہ اگر کوئی بیماری یا کوئی مصیبت آ گئی اور زندگی میں تبدیلی آ گئی، سمجھ لو کہ وہ بیماری ایک انعام تھی کہ جس نے آپ کی زندگی کا رخ پلٹ دیا۔ اور آگے حضور نے فرمایا اگر مصیبت اور بیماری کے باوجود آدمی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے بلکہ جیسا تھا ویسا ہی رہے، یہ نفاق کی نشانی ہے۔ حضور نے بڑی خطرناک بات فرمائی، یہ منافق ہونے کی نشانی ہے کہ وہ ایسا سمجھتا ہے کہ ایک جانور ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے باندھا تھا پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اور قرآن کریم کے 9ویں پارے میں اس کو یوں فرمایا کہ کافر قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے غدار ہوتے ہیں، وہ بیماریوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو یوں کہہ کر گزارتے ہیں قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ اس میں کیا ہو گیا، ہمارے باپ دادوں کو بھی بیماریاں آتی تھی اور آئی اور گئی، اپنے تو جیسی زندگی کبھی کوئی ایکسیڈنٹ میں آپ بچ گئے، کبھی آپ کی گاڑی بچ گئی، کبھی آپ بچ گئے، آپ کا بچہ بچ گیا، کبھی کسی انٹرویو میں فیل ہوتے ہوتے بچ گئے، کسی امتحان میں فیل ہوتے ہوتے بچ گئے، سمجھ لو کہ خدا نے چانس دیا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے۔ تو اب یہ جو ہمارے ایک سال جا رہا ہے اور نیا آ رہا ہے، اس میں ہماری وکٹ ڈاؤن ہوتے ہوتے بچ گئی اور ہم نئے سال کا استقبال اور ویلکم کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ راتوں اور دنوں کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے ایک نہیں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور 19ویں پارے میں فرمایا ان نشانیوں سے سبق وہی لیتا ہے لمن اراد ان یذکر، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، او اراد شکورا۔ اب ایک بات اور بتاؤں، وقت ختم ہونے کے قریب ہے اور سامنے کی گھڑی میں تو ویسے بھی 1:40 کب سے ہو چکے ہیں، ذرا اس کا سیل بدلنا چاہیے، وہ جو سامنے کی گھڑی ہے، ورنہ وہ ادھر کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تقریر کرنے والے کو دھوکہ ہو سکتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی کہ اب ہم لوگوں کو ایک پیغام ہے نئے سال میں، بہت دھیان سے سنو۔ اپن کہتے ہیں گجراتی میں، بچپن میں میں نے ایک کہاوت سنی تھی میرے باپ دادوں سے کہ بھوت جائے تو پلیت پیدا تھائی۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بھوت کہڑو تو پلیت آوے، ایک صاحب اگھرو تو تے گیو تو لوگوں نے ہم تھا کہ ہارا صاحب آوے تو آونارو اینا کرتا بھی ڈینجر آوے۔ یہ اپنے یہاں ایک کہاوت پرچلت ہے۔ اسی کو اب آئیے سال کے اوپر، ہر آنے والا سال جانے والے سال کے مقابلے میں نئے نئے فتنے لے کر آتا ہے، یاد رکھنا اس کو۔ ہر آنے والے سال میں، ہر آنے والی نئی صبح، گزشتہ صبح اور گزشتہ دنوں کے مقابلے میں نئے نئے فتنے لے کر آتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ آدمی جب قبرستان کے پاس سے گزرے گا اور قبروں کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا اے کاش یہ زندہ ہوتا اور میں قبر میں چلا گیا ہوتا۔ حضور نے تو فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا، لیکن عقل مند لوگ میرا فیور کریں گے کہ آلریڈی وہ دور آ چکا ہے۔ ہاں، نئی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا مسئلہ بڑا خطرناک آ گیا ہے۔ صرف کمائی کو میٹر مت بناؤ میرے بہت پیارے بھائیوں، صرف روزی کو اپنی زندگی کا مسئلہ مت بناؤ، اپنی نسلوں کے مومن ہونے کی فکر کرو کہ یہ آئندہ چل کر مومن رہے گی نہیں رہے گی، اور مسائل آئے دن خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں اشارے میں بات کر رہا ہوں کہ 2 دن پہلے آپ نے سرکولر پڑھا ہوگا کہ 75 ایئرس کی سیریمنی میں گجرات گورنمنٹ نے اسکولوں میں ایسے کچھ کلمات اور ایسی باتیں کہنے کا سرکولر جاری کیا ہے جس سے بچوں کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور اس سے اور زیادہ خطرناک بات آگے آئے گی، آسمانی بھی سلطانی بھی۔ اس کی وجہ بزرگوں نے لکھی ہے کہ نبوت کے زمانے سے جتنی دوری ہوتی چلی جاتی ہے
اتنے خطرات بڑھتے جاتے ہیں، اور نبوت سے جتنا زمانہ قریب ہوتا ہے اتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ یہاں گلاب کا پھول کھلا ہو، جو جتنا قریب ہوگا اس کو خوشبو ملے گی، اور جو جتنا دور چلا جاتا رہے گا وہ اس خوشبو سے تو دور ہو جائے گا اور دور ہوگا تو پھر اس کو بدبو کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو نبوت کا دور تھا جو اس کے قریب تھے۔ ہر جمعہ کے خطبے میں آپ سنتے ہو نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے آگے امام صاحب بولتے ہیں نہیں، صرف اتنا ہی بولتے ہیں نا، خیر القرون قرنی، حضور نے فرمایا بہترین سینچوری اور صدی میرے 100 سال ہیں، اس کے بعد اور پھر اس کے بعد پتہ چلا 300 سال ہجری گزرنے کے بعد فتنے ہی فتنے ہیں، اور جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا فتنے اور آگے آنے والے ہیں۔ بہت تاکید کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ صرف پیسوں کے کمانے کو زندگی کا مسئلہ مت بناؤ، اس کو ضرورت سمجھو، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس سے بڑی میٹر یہ ہے گھروں کا ماحول بگڑنے نہ پائے، بچوں کا ایمان سلب ہونے نہ پائے۔ دال روٹی سے تو زندگی گزر سکتی ہے، لیکن گالی گلوچ کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی۔ اپنے آپ کو مشغول بناؤ، بچوں کو مشغول بناؤ۔ اس زمانے میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ اولاد کو کسی بھی طرح بیزی رکھو، مصروف رکھو۔ جتنا جس کا بچہ بیزی اور مصروف، اتنا وہ فتنوں اور گمراہیوں سے بچے گا۔ ورنہ گجراتی میں کہتے ہیں نورو نکھو دوارے، جتنا فرصت میں ہوگا وہ گھر والوں کے لیے بھی درد سر اور پورے معاشرے پورے گاؤں کے لیے بھی درد سر۔ تو حق تعالی شانہ یہ فرماتے ہیں اپنا سروے کرو، نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کو بھٹکا ہوا جب واپس آ جائے نا تو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ تو جس کی زندگی یہ گزرے ہوئے سال میں گناہوں میں گزری ہو، اسے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاگیا کیا تھی سوار، جہاں ہم جاگے بس اپنی صبح کا آغاز کر کے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اکیلی سیاست سے، سیاسی پارٹیوں سے زندگی کی اصلاح کی کوشش لگانا یہ بیکار باتیں ہیں، وہ وسائل کے درجے کی چیزیں ہیں۔ مقاصد میں یہ ہے کہ اللہ سے اپنی حالت کو بدلنے کے لیے اعمال بھی کرے اور دعا بھی کرے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، کام اکیلا دعاؤں سے بھی نہیں چلتا اور کام اکیلا محنت سے بھی نہیں چلتا۔ حضرت مثال دیتے تھے، ایک پتھر ہے جنگل کا، اس کے اندر آگ پیدا کرنے کی طاقت ہے، لیکن اس پتھر کو دوسرے پتھر سے جب تک چپکائیں گے اور ماریں گے نہیں تب تک وہ آگ پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ لائٹر اس زمانے میں پتھر تھا، اب اس زمانے میں لائٹر سمجھو، لائٹر میں اسپارک ہے، لائٹر میں گیس جلانے کی طاقت ہے اور گیس کے چولہے میں سے بھی گیس نکلتا ہے، لیکن آپ یہاں بیٹھے بیٹھے لائٹر مارتے رہو گے کیا آگ پیدا ہوگی؟ نہیں، چولہے کے پاس اس کو لے جانا پڑے گا اور پھر دونوں ملیں گے، آگ پیدا ہوگی۔ اس وقت امت میں، معاف کیجئے مجھ کو، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، کچھ لوگ صرف دعا دعا اور دعا اسی کی تلقین کرتے ہیں کہ بس دعاؤں سے حالات بدل جائیں گے، اور کچھ لوگ صرف تدبیر تدبیر تدبیر، دوا دوا دوا۔ یہ غلط ہے دونوں نظریے، دعا بھی ضروری، دوا بھی ضروری، محنت بھی ضروری اور دعا بھی ضروری۔ صحابہ کرام کی سیرت میں اسی حقیقت کو بتلایا گیا کہ رہبانم باللیل و فرسانم بالنہار، کہ راتوں میں دعائیں کرتے تھے اور دن میں ان دعاؤں پر اعتماد کر کے پھرتے نہیں رہتے تھے کہ رات میں ہم نے اللہ سے مانگ لیا اب سب ہو جائے گا۔ دن میں جو تدبیر کرنی ہوتی تھی وہ کر لیتے تھے۔ لہذا خالی بزرگوں سے اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ ہماری اولاد مٹے دعا کر جو ذرا سدھری جائے، اپنے آپ کو بھی سدھارنے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ تو یہ آنے والا سال اللہ رب العزت ہم سب کے لیے مبارک فرمائے اور حق تعالی شانہ ہمیں اپنے گزرے ہوئے سال پر ندامت، احساس پیدا کرنے کی توفیق دے۔ سب سے زیادہ اگر احساس کی دولت میسر ہو گئی تو سمجھو کہ آدمی کامیاب ہو گیا۔
حق تعالی شانہ ہم سب کو اپنی عمر کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔